الدرس السادس الایمان بتوحید الاسماء والصفات، چھٹا درس توحید اسماء و صفات کا بیان۔ دوستو، توحید کی تیسری اور آخری قسم علماء کرام نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں اور صفات ہیں۔ ان اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسماء صرف اور صرف اللہ کے ہیں، کسی غیر اللہ کے یہ نام نہیں ہو سکتے۔ یہ صفات صرف اللہ کے ہیں، کسی غیر اللہ کے نام نہیں ہو سکتے، جسے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بنفس نفیس بیان فرمایا ہے، یا حدیث رسول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کو بیان فرمایا ہے، یا وہ اسماء جسے اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، بیان نہیں فرمایا۔ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، بغیر تحریف کے، رد و بدل کیے ہوئے، اور بغیر تعطیل کے اس کا انکار کیے ہوئے، اور بغیر تکییف کے اس کی کیفیت بیان کیے ہوئے بغیر، اور بغیر تمثیل کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی مثال بیان کیے ہوئے یا اس کی مشابہت بیان کیے ہوئے، میرے بھائی، تو یہی تعریف کی گئی ہے توحید الاسماء والصفات کی۔ یہ تعریف کہ ان اسماء و صفات پر ایمان لانا جسے اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے، یا جسے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یا وہ اسماء و صفات جسے علم غیب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے، بیان نہیں فرمایا، اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، دوسروں کو نہیں بیان فرمایا، تو ان تمام اسماء و صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ توحید الاسماء والصفات کے میرے بھائی دو ارکان ہیں، پہلا رکن اثبات ہے اور دوسرا رکن نفی ہے، اور اثبات سے وہی باتیں مراد ہیں جو ابھی بیان کی گئیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اس کو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ اثبات ہے، اور جو صفات اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں اس کی نفی کرتے ہیں، اور اس بات کی بھی نفی کرتے ہیں کہ جو اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ اسماء و صفات کسی مخلوق کے نہیں ہو سکتے، کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، کسی فرشتے کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے دو ارکان ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے، یعنی ہم نفی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ جیسے صفات کسی انسان میں نہیں ہو سکتے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائی، تو اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دونوں رکن بتا دیے ہیں ہمارے لیے کہ جی اس میں نفی ہے، پہلی آیت کے جز، اس آیت کے جز کریم میں، اس آیت کے پہلے حصے میں نفی ہے اور اس آیت کے آخری میں اثبات ہے، اور نفی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کوئی انسان میں صفت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی سننے والا نہیں ہو سکتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی جی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہ مراد ہے نفی سے، اور اس بات سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں وہ اسی کے لیے خاص ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر اللہ رب العزت کے اسماء کو بیان فرمایا ہے، جیسے العزیز البصیر، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلے ہی عبادت کے لائق ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ قدوس ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ جی مضبوط طاقت والا ہے، وہ جی مضبوط ہمت والا ہے، وہ طاقت و قوت والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ اسماء و صفات میرے بھائی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 کم ایک، جو ان کو حفظ کرے گا، شمار کرے گا، عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم عظمت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو مجھے حفظ کرنا چاہیے۔
اللہ رب العالمین کی ایک اسم السمیع ہے اور اس کی صفت السمع ہے۔ سمیع کے معنی سننے والا۔ اللہ رب العزت رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے، جبکہ ایک انسان اپنے گرد و پیش اگر 10 میٹر کے فاصلے پر کوئی شورغل ہو رہا ہو، اس کے گھر کے باہر کوئی حالات ہو، اس کا اسے پتہ نہیں چلتا، نہ تو اسے وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اسے وہ سن سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر رب العالمین جو عرش پہ مستوی ہے، جو عرش پہ قائم ہے، رب العالمین وہاں بیٹھا ہوا زمین کے ذرات کی خبر رکھتا ہے، بلکہ کوئی پتا اگر گرتا ہے اس روئے زمین پر، کسی بھی جنگل میں، کسی بھی صحرا میں، کسی بھی بر اعظم میں، تو اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کو اپنے درخت پر پتے جو لگے ہوئے ہیں وہ کب گر گئے، پھل کس نے چرا لیا، کیسے غائب ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العالمین اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ وہ یکتائے روزگار ہے، اس کا کوئی مثیل اور ثانی نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان اللہ رب العالمین کے اسماء میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور جس طرح اللہ رب العالمین دینے والا ہے تو انسانوں کا نام رکھ دیتے ہیں داتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نام المعطی ہے، وہ اکیلے ہی دینے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی دے نہیں سکتا۔ پر انسانوں نے غیر اللہ کو وہ منصب پہنا دیا جو منصب اللہ رب العالمین کا ہے۔ اسی طرح قدیم زمانے میں معطلہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، وہ سمیع بلا سمع ہے، بصیر بلا بصر ہے۔ کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انسان جیسا ثابت ہو جائے گا، اور انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لہٰذا انہوں نے معطلہ نے اللہ رب العالمین کے اسماء کا انکار کر دیا۔ اسی طرح دوسرا گروہ پیدا ہوا اور اس نے مشبہہ کہلائے وہ لوگ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انسان کے جو صفت ہے مخلوق کی صفت جیسی اللہ کی صفت ہے۔ انہوں نے بھی ظلم کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور اپنے اوپر سب سے پہلے ظلم کیا۔ ان دونوں فرقوں کے درمیان اللہ کی توفیق سے ایک فرقہ آج بھی موجود ہے، اور زمانے اول میں بھی موجود تھا، جنہوں نے جو اہل سنت والجماعت کہلائے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان تمام صفات کو ثابت کرتے ہیں بغیر تعطیل کے اور بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے اور بغیر تشبیہ کے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی حفاظت کی۔ آج مسلمان اگر اس روئے زمین پر بسنے والے 1 ارب سے زیادہ مسلمان اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو اگر جان جائیں اور ان پر ایمان لائیں جاننے کے بعد، تو شاید انہیں کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت نہ پیش آئے، کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کی انہیں ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے حقائق سے ناواقف ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اسماء سے ناواقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات سے وہ ناواقف ہیں۔ لہٰذا ہم آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تفسیر ابن کثیر میں اسماء آیت و صفات میں آپ اس کا مطالعہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور آخری 3 پاروں کی تفسیر بھی چھپی ہوئی ہے کہ تب مارکیٹ میں موجود ہے، تفسیر العشر الاخیر کے نام سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ ان اسماء کے نام کی وضاحت آپ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو اس طرح جا کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اور آپ کو الفت میں اضافہ ہوگا، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی کو سجدہ کریں گے۔ تو میرے بھائی، یہ وہ درس تھی توحید الاسماء و صفات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ویسے تو کتابیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کیجئے۔ وقد انتہا الدرس السادس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔